ہیں امیل سنت کے جو مرید ہیں اور ہمارے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں جن کا ہم نے وہ شجرہ شریف ہمارے پاس ہوتا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، تو سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. تو یہ سارے نام چل رہے ہیں نا، اور یہ چلتے چلتے پھر آخر میں امیل سنت کا بھی مبارک ذکر، یعنی آپ نے خود دعا کی ہے. اور پھر اس کے بعد آخری شعر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، صدقہ ان آیا کا دے چھ، یعنی جن کے آپ نے ذکر کیا نا، جن کے صدقے دعا مانگی ہے، ان بزرگوں کا صدقہ دے چھ، عین عز علم و عمل عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے. تو یہ ان کے صدقے میں ہم اپنے لیے بھی کتنی ہم نے دعائیں کر لیں. تو یہ شجرہ شریف بھی گھر میں ماشاءاللہ ملتے ہیں شجرے، تو یہ بھی ہو، تو اس سے اللہ کی رحمت شامل آ رہی، تو ہمارے گھروں میں اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کا ذکر، اولیاء کرام کی تعظیم کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. کچھ آپ فرمائیں گے؟ محبت بڑھانے کے حوالے سے تو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے ایک جملہ یہ بیان کیا کہ اسلامی بہنیں جو ہوں گی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور بعض اوقات اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، جیسا کہ اب ویسے تو اولیاء کا تذکرہ، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ چونکہ سید الاولیاء، اولیاء کے سردار ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو اس میں خاص طور پہ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر پڑھتے رہیں، کہ جیسا کہ یہ سارے ثواب کی برکتیں آپ نے بیان کی، تو یوں ہی ان کا نام وہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے. تو ان کے حالات زندگی جب ہم خود پڑھیں گے تو علماء نے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ بزرگوں کی سیرت کا جو بنیادی مقصود ہے کہ ان کا جو تذکرہ پڑھا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت پر بندہ عمل کرے، ان کے حالات کو جانے اور اس سے برکتیں حاصل کرے. تو ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیا ہے، اور یہ چیز بندے کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، اس کے جذبات کو ابھارتی ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو. تو اس میں خاص طور پہ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ بزرگوں کے تذکرے، ان کے حالات زندگی پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے. ماشاءاللہ ابھی آپ نے بزرگ کا تذکرہ کیا، شیخ فرید الدین عطار، تو ان کا عرس بھی اسی مہینے میں. یہ کتنی پیاری کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. مدینہ ڈائری میں 15 بزرگوں کے آراز کی تاریخیں لکھی ہیں، عرسوں کی تاریخ اس مہینے میں لکھی ہے، 11ویں شریف کی ہے. ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کل عرس ہے. اچھا، پہلی تاریخ. تو چلیں نیت کر لیں سبحان کہ کل اپنے گھر میں ہم ان کے اصال ثواب کے لیے نیاز کر لیں انشاءاللہ. تو یہ ہے ماشاءاللہ. ام المساکین. کال لیں، ام المساکین. جی کال چلائیں. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری اندمانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. نگرانی شورا آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا. پیارے باپا جان نے کوئی زبان اگر کسی کی تتلائے تو اس کا کچھ عرض کیا تھا، تو اس کی آیت نمبر اگر مل جائے کہ وہ کون سی آیت ہے. اور پیارے نگرانی شورا کیا ہم واٹس ایپ پر کوئی ایک گروپ بنا سکتے ہیں یا نہیں کہ مدنی مذاکرہ دورائی کے نام سے، اس میں اپنے اسلامی بھائیوں کو ایڈ کر لیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے مدنی مذاکرہ، جو ہفتہ کا مدنی مذاکرہ، اس کے بعد اس میں پوچھ گچھ ہو کہ کیا سوال ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس کے اندر. تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. یہ انشاءاللہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے بیان فرمائی تھی، تو وہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں. سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 ہے سورہ طٰہٰ، اور رکوع نمبر 11واں شروع ہو رہا ہے. اس کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28. اس میں قالا کا لفظ دعا کے طور پہ نہیں پڑھیں گے، قالا ہٹا کے رب اشرح لی صدری، یہاں سے 4 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. اور جو آپ گروپ فرما رہے ہیں، تو اس میں دیکھیے امیل سنت نے کیا
فرمایا، ہم نے کیا لکھا، کیا نوٹ کیا، اس کا عموماً اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز دے دیں کیونکہ ہم کراس چیک ہم نے کیا نہیں ہوگا، اور ایسی چیز ہم دے دیں جو آپ سے منسوب نہ ہو، یا ہم نے وہ کہا کیا گیا، سنا کیا گیا، تو اس میں بھول ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مکتب پاکستان انتظامی کابینہ کے جو دفتر ہے، وہاں سے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول یہ تحریری صورت میں وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر دیے جاتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گروپ بنائیں، اور اس گروپ کے اندر آپ مدنی مذاکرے کے یہ مدنی پھول جو ہوتے ہیں اس کو دیں، اور اسی گروپ کے اندر یاد دہانی بھی کروائیں کہ یہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے فوائد زیادہ ہو سکتے ہیں اور غلطی کا امکان کم رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آمین۔ 11ویں شریف میں جو نیاز کی جاتی ہے، تو ایک بڑا پیارا مدنی پھول امیر علیہ سنت نے سے پہلے بھی اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہر ماہ 11ویں منائی جائے، اور بلکہ ایک بڑا خوبصورت آج میں نے نوٹ کیا کہ کم سے کم ایک رسالہ ہی رکھ لیں، تو ہر مہینے 11ویں شریف کو کسی کو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے رسالہ جو ہے وہ دے دیا جائے، تو ہر ماہ 11ویں منائی جائے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے۔ ماشاءاللہ یہ مہینہ ہی اتنا پیارا ہے کہ اس مہینے میں اگر یہ نیت ہم کر لیں، جو آنے والا مہینہ ہے، بلکہ جو جاری مہینہ ہے یہ بھی، اس کی بھی کیا شان ہے، تو آنے والا مہینہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہر ماہ 11ویں شریف منانے کی نیت کریں، پھر یہ سال میں ایک دفعہ، پھر یہ جب آئے گی ربیع الثانی اس ماہ میں انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف منائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ کول دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشد اختاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میں کلر کا کام کرتا ہوں۔ یہ جو کلر کی بالٹی میں جو ٹوکن نکلتا ہے، اس پہ میرا حق ہے یا مالک کا حق ہے کروانے والے کا؟ برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ عمران بھائی سے میرا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ اصل میں اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ بعض دھوکہ دہی کی بھی بن جاتی ہیں، تو وہ کارڈ جو نکلتا ہے وہ خریدنے والے کے لیے ہوتا ہے عام طور پر، کہ اس نے جو خریدا ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ 2000 کی وہ بالٹی ہے، تو اس میں 300 روپے کا کارڈ ہوتا ہے کہ وہ واپسی کریں گے تو 300 روپے اس کو مل جاتے ہیں واپس۔ تو اس میں چونکہ وہ خریدنے والا کوئی اور ہے، اور یہ عام طور پہ اس طرح کا اس کو تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ رنگ والے کے پاس جائیں گے، 2000 روپے کا بل تو بنا ہے، آ کے مالک کو 2000 کا بل دکھائیں گے جبکہ ان کو لگے 300 روپے تھے، تو یہ طریقہ کار چونکہ غلط ہوگا تو وہ ٹوکن مالک کی ملکیت میں دے دیں، ٹھیک ہے، ٹھیکہ لے لیں کہ ٹھیک ہے میں ٹھیکے کے اوپر رنگ کر رہا ہوں، کلر کر رہا ہوں، تو اب جو ٹھیکہ لے گا تو اس میں پھر مال بھی اس کا اپنا ہوتا ہے، اب وہ جو چاہے اس میں سے لے گا۔ اگر مزدوری پہ کام کر رہا ہے اور مال مالک لے کے دے رہا ہے، مالک کو دے گا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی جمین۔ سردی کے سبب بزرگ نہیں آ رہے تو یا کم آ رہے، تو آج ایک بڑا وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سردی کے سبب دینی کاموں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سردی کے سبب دنیا کا کام چھوٹتا نہیں ہے، دین کے کام میں چھٹی ہو جاتی ہے، یعنی اگر سردی بہت ہے تو جیسے مثال کے طور پر رات کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی وہ ڈیوٹیاں نہیں چھوڑتے، اور دن میں بھی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نہیں چھوڑتے۔ اچھا صبح جلدی آپ کو کئی ملیں گے اچھے خاصے فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے بھی سخت سردی میں نہیں نکلیں گے، مگر اس سے 1-1.5 گھنٹے کے بعد ان کی آفس ان کے جانے کا ٹائم ہے، اس کے لیے آپ کو نکلتے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے جرنلی بھی اگر بات کریں نا حاجی امین، تو موسم ہو یا پریشانی ہو، جو جہاں پر ہم لاس ڈالتے ہیں نا وہ دین کی خدمت ہوتی ہے، کہ اگر مثال کے طور پر کوئی تنگی آ جاتی ہے تو عموماً ہم اپنے گھر میں جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں نا ان میں کسر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کوئی صدقہ خیرات سے ہاتھ روک لیتے ہیں، وہ مانگنے تو کہیں گے یار آج کل حالات صحیح نہیں ہے۔ اب بیٹا وہی مطلب کہ 5-10 ہزار روپے کا پیٹرول پھونک رہا ہے، اور گھر والے وہی کریڈٹ کارڈ یا دیگر کارڈ خرچ کر کے مطلب کہ خرچہ کر رہے ہیں، اپنی وہی ہوٹلنگ کا سلسلہ جاری ہے،
مطلب تقریباً چیزیں وہی ہوتی ہیں، وہی مطلب کہ کوئی بجلی کے استعمال میں فرق نہیں پڑا ہوتا، مگر جب آپ اس سے مدنیاتیات لینے جائیں گے، چندہ لینے جائیں گے، یا کوئی مسجد یا مدرسے کے لیے کوئی جائے گا، کوئی کار خیر کے لیے جائے گا، بالکل صحیح. یا کسی کا بندہ ہوا بھی ہوگا نا، کہیں گے یار ذرا 1 مہینہ تھوڑا رک جاؤ، 2-4 مہینے، آج کل مارکیٹ صحیح نہیں ہے، اچانک مارکیٹ نیچے آ گئی ہے، یا اچانک بیچارے کی مارکیٹ کیا نیچے آ جاتی ہے، پتہ کتنوں کے گھروں کے بیچارے کا معاملہ نیچے آ جاتے ہیں. تو نارملی طور پر جب معاشی پریشانی آتی ہے یا دیگر پریشانیاں آتی ہیں تو دین کے کاموں میں یا دینی معاملات میں ہم اپنا مطلب کہ وہاں کچھ مائنس کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان حالات میں وہاں پر مائنس کرنے کے بجائے کچھ پلس کرنا چاہیے، تاکہ اس پلس کرنے کی وجہ سے مزید آپ پر اللہ کی رحمت آئے گی، آپ کی معیشت اچھی ہو جائے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، اور آپ کی پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے مواقع اور اس کے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں مائنس نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا. اور یہاں مائنس کرتے تو ہمارے ثواب میں کمی آتی ہے. اب دنیاوی معاملات میں مائنس کیوں نہیں کرتے؟ پیسے کم ہو جائے، کٹوتی ہو جائے گی. جس چیز نے دنیا میں رہ جانا ہے اس کو فوقیت بہت دی جا رہی ہے، اور جس چیز نے ہمیں قبر و آخرت میں کام آنا ہے یعنی تو ہم اس کے لیے اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی جہاں مرنا ہے تو یہاں کے لیے امپورٹنس بہت زیادہ ہے، جہاں مرنا نہیں ہے وہاں کی اہمیت اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. تو اس فرق کو جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سردی، گرمی اور دیگر معاملات میں ہمارے جو جذبات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. ایسے حالات آتے کہ انسان پھر گھر کا ہو کے رہ جاتا ہے، مگر وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات دنیا کے کاموں میں تو حرج واقع ہو جاتا ہے، پھر بھی نیکی کے کام میں حرج ایسا خاص نہیں آنا چاہیے. مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ تصدیق فرما دیں، کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو روتے ہوئے دیکھا گیا. تو ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کچھ اس طرح اظہار کیا کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ کچھ روایت کا مضمون انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ جو شخص اپنی صحت مندی کے عالم میں جتنی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اگر بیمار ہو جائے اور وہ عمل، وہ نیک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کے عالم میں کہ اس کی وہ قدرت نہیں رکھتا، اس صحت مندی کے وقت میں جو وہ نیکی کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ روایت تو ہے یہ، لیکن صحابی کا رونا میں نے یہ اصل میں پڑھا تھا. تو وہ کہہ رہے میں وہ ان کی انکساری تھی کہ میں اس روایت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ میں اس صحت مندی کے عالم میں نے وہ عبادت اور کیوں نہ کی کہ مجھے اس وقت اس کا بھی ثواب ملتا. تو یہ ان کی انکساری تھی، عاجزی تھی، اور امت کے لیے پھر ان کی باتیں ہمارے لیے ایک تعلیم کا وہ رکھتی ہیں. تو آپ دیکھیے نا کہ یعنی پریشانی، بیماری کے عالم میں اگر ہم نے مطلب صحت مندی کے عالم میں ہم نے نیکی کی، میں جو کہہ رہا ہوں اگر کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا، یعنی صحت مندی کے عالم میں ہم نے جو نیکی اور عبادتیں کی ہیں، آج بیماری کی وجہ سے اگر ہم وہ عبادت و نیکی نہیں کر پا رہے، ہماری کٹوتی نہیں ہو رہی ہے، ہماری کٹوتی نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت سے ہمیں اس بیماری کے عالم میں بھی وہ جو صحت مندی کے عالم میں ہم نیکیاں کر پا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو ہم اگر اپنی جو ہے نا صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فرصت. صحت اور فرصت، اس دونوں چیزوں نے آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو سڑکوں پر بٹھایا ہوا ہے. اس وقت بڑے بڑے شہروں کے اندر اس وقت یہ کلچر ہے کہ اس وقت آپ کی فٹ پاتیں جو ہے نا وہ چائے سے اور بسکٹ سے اور طرح طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوں گی. ہزاروں کی تعداد میں نوجوان فیملی ممبر، آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین دے مطلب کہ وہ اپنی فیملی کو ہاؤ کین دے سروائیو دیئر فیملی، کہ رات کو آپ کے گھر میں جو اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور آپ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دنیا و آخرت کا کوئی بہتر کام ہو نا تو گھر والوں کو صبر بھی آ جاتا ہے کہ چلو گھر کے لیے آدمی باہر ہے. لیکن آپ صرف باہر تفریح کے لیے ہیں، گھر میں نہیں ہیں، اور باہر تفریح میں بھی گپے شپے مار رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، پھر الٹے سیدھے گیم کھیل رہے ہیں، پیسے اڑا رہے ہیں، پھر جو وقت ضائع کر رہے ہیں نا فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر، کوئی بات نہیں ہوتی، بس ایسے ہی کام کاج کیا تھا، چلو دوستوں میں چلتے. بھائی دوستوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی دین کی، کوئی دنیا کا فائدہ، محض فضول
और उसमें फजूल में भी बहुत ज्यादा गुनाहों में पड़ने का अंदेशा। ये सारे कल्चर जो हमारे यहाँ है, इस वक्त अगरचे मैं ये जिस वक्त कह रहा हूं, हो सकता है कि इस वक्त वो तादाद तो इस वक्त बैठी हुई होगी शायद होटलों के ऊपर, मैं मुमकिन है, लेकिन वो है थल्लों पर, होटलों पर, इधर उधर फुटपाथों पर, चौकों के ऊपर बैठे हुए होंगे, हो सकता है शायद, मैं भी मुमकिन है कि इसका मदनी गुलदस्ता बनाया जाए और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। या हो सकता है आज आपने छुट्टी की हो और आज आप इत्तेफाक से हाथ में आ गए हो और सुन रहे हो, सर्दी ने आपको घर में बिठा दिया हो कि यार ठंडी बहुत है, ठंडी हवाएं बहुत है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप क्यों कर रहे हैं? घर में बैठे हैं, आप तरबियत करें घर वालों की। अब घर में बैठकर फिर क्या करेंगे पता है? घर में बैठकर क्या तो गेम खेलेंगे या फिर इस पे माज़अल्लाह फिल्में ड्रामे देखेंगे। बात वही है, यानी कि फैमिली के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। अच्छा, आप जब किसी से नेकी की दावत के लिए कहेंगे, मदनी काफिलों के लिए घर में टाइम देना होता है। अब पता नहीं घर में टाइम देना होता है कि मोबाइल पे टाइम देना होता है। घर में भी यही चीज, ये घर में लड़ाइयां हो रही हैं, घर में इस वजह से झगड़े हो रहे हैं कि जनाब ये टाइम नहीं देता। और घर में तो होता हूं तो घर वाले कहते हैं घर में कौन, तो हमारे पास होता है, घर में मोबाइल के पास होता है। 400 500 जो दोस्त जो इसके अंदर नंबरों में डाले हुए हैं उनके साथ आप बैठे हुए हो। तो ये चीजें जो है इसको समझने की कोशिश करें। हमें हमारे घर के अंदर हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, नेकी की दावत देनी है, हमें इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है। बाहर अपने वक्त को बर्बाद करने के बजाय हमको कुरान की तिलावत कर लें, कोई नेक किताबें पढ़ लें। मख्तूतुल मदीना में इतनी किताबें हैं, वेबसाइट पर हमारी इतनी किताबें मौजूद हैं, और फिर यहाँ पे सो जाए ना, सोए और उसके बाद आप चले तहज्जुद में उठें। मदीना यानी कितनी वो, आप में पिछले दिनों मिले सुन्नत ने बड़े प्यारे वो मदनी फूल हमें भेजे थे, और बस मदीना हो गया। बहुत प्यारे मदनी फूल भेजे कि ये जैसे सर्दी की जो रातें है ना, इसके हवाले से कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद मौसम सरमा की आमद पर फरमाते, सर्दी को खुश आमदीद, वेलकम। इसमें अच्छा, सर्दी को खुश आमदीद, इसमें अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं कि शब बेदारी करने वाले के लिए इसकी रातें लंबी और रोजादार के लिए दिन छोटा होता है। यानी कितनी ये सर्दी की रातों को गोया कि ये कितनी बड़ी नेमत लेते थे ना। इसी तरह मौसम सरमा मोमिन का मौसम बहार है कि इसमें दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इनमें रोजा रखते हैं, और रातें लंबी होती हैं तो वो इनमें क़ियाम करते हैं, यानी नवाफिल पढ़ते हैं। ये हदीस पाक बयान किए मैंने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान किया। एक और हदीस पाक है, सर्दी के रोजे ठंडी गनीमत है। तो अल्लाह करीम हमें ये नेमतों की कदर अता फरमाए। ये मतलब तफरी करने के लिए नहीं है, जिंदगी वैसे ही गुलछड़े उड़ाने के लिए नहीं मिली, जिंदगी वैसे ही जाया करने के लिए नहीं मिली है। एक बड़ी मोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं कि एक बुजुर्ग ने एक बर्फ वाले को देखा जो कह रहा था कि उसके सरमाया, उस पर रहम करो जिसका सरमाया पिघला जा रहा है। तो वो उनसे अपनी वो एक नसीहत के मदनी फूल ले रहे कि जिंदगी है ना, ये एक सरमाया है, जिंदगी एक सरमाया है हमारा, वो पिघला जा रहा है बर्फ की तरह। बर्फ आइस सील, अगर आप उसको बेच दें तो आप उसकी कीमत ले ली, और अगर वो ना बिके पड़ी रहेगी तो पिघलती रहेगी। सरमाया जाया हो रहा है ना, सरमाया जाया हो रहा है। 1200 रुपए की अगर वो आइस सील है तो वो 1600 की बिकेगी तो आपने उससे 400 रुपए कमाए ना। वरना अगर वो 1200 में से 400 रुपए की ही पिघल गई, 800 रुपए की पिघल गई, तो आप बेचेंगे कितना, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो जिंदगी इस तरह फजूलियात में और गुनाहों में पिघलाई नहीं जाती। इसे नेकियां करके जिंदगी के इस सरमाए से फायदा उठाए, और ताकि हमें आखिरत का इनाम अल्लाह की रहमत से नसीब हो जाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, और इस तरह दिल को मनाए। अच्छा, इसमें ना नफ्स कशी है। और किसी ने एक और बात, पोस्टें बहुत अच्छी होती हैं, किसी ने एक पोस्ट बड़ी प्यारी भेजी कि बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है, जबकि नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। और इसमें मतलब पूरे इमेजेस बने हुए, एक इस तरह की समझाने के लिए बातों का लोग बातें बयान करते हैं, तो दिल बहुत करता है उस तरफ। लेकिन जब एक बार दिल आपका तब्दील हो जाएगा ना, और नफ्स काबू में आना शुरू हो जाएगा,
تو پھر یہ چیزیں لطف دیں گی گھر کے اندر، اور کتابیں پڑھنے کا دل کرے گا، قرآن کی آیتیں پڑھنے کا دل کرے گا، اس کی تفسیر پڑھنے کا دل کرے گا، آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا کہ یار یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، اب اس میں کیا لکھا ہے، اچھا اس میں کیا لکھا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ سو جائیں، تہجد کی نماز اللہ نصیب کرے تو وہ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، تو یہ کہ کام کاج پہ جانے کا دل ہو جاتا ہے، وہ وقت بھی ہو جاتا ہے، ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے، یہ الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ خاص دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم گندے منہ پے سوڑے رہتے ہیں۔ تو یہ فضولیات جو باہر جو ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر جو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اب گھروں میں چلے گئے ہوں گے، آگ جلا کر تپاڑیاں لے رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے، اور تفریحاں کر رہے ہوں گے، پھر رات کو 2-4 بج جائیں گے، پھر گھر پہ جائیں گے اور یوں الٹے منہ سو جائیں گے، پھر کچھ موبائل پہ کھیلتے ویلتے رہیں گے، اور یوں مطلب کہ زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ یعنی کتنی پیاری وہ ایک سبق آموز بات بیان کر رہا ہوں کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کریں گے نا، وہ بات ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں فلاں وقت بھی ہم نے ذکر اللہ میں گزار لیا ہوتا، یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی۔ تو آپ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی عبادت میں، نیک کاموں میں وقت گزارنا اور گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس ضمن میں ایک بات اور بھی ذہن میں بن رہا تھا میرا کہ مدنی مذاکرہ، جیسے باب المدینہ کے جو رہائشی ہیں، مدنی مذاکرہ ہوا، ہم نے ایک وقت گزرا ہمارا بھی اس مدنی ماحول میں، تو امیر اہل سنت اب خصوصی مدنی مذاکرے میں وقت عطا فرما رہے ہیں۔ میں اس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم سے تعلق قائم کرتی ہے، قریب آتی ہے، فیضان مدینہ لانا اور خاص کر امیر اہل سنت کی صحبت دلوانا، تو یہ بھی ایک کام ہے دعوت اسلامی سے۔ میں آپ کو دیکھو نا جی امین، قلب کی کیفیت پر غور کریں۔ یہ جو گھروں سے باہر نکل کر یا گھروں میں بیٹھ کر جو فضول کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ 4 بجے تک جاگنا ہے نا، آپ کو 4 بجے تک جاگنا، ہم جگاتے ہیں۔ اب وہ 5 بجے جاگ رہے ہیں، ہم جگاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جاگیں، آئیں فیضان مدینہ میں آئیں، اور لائیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہاں رمضان حال میں لے آئیں گے یا ادھر لے جائیں گے، ہم آپ کو راہ چکاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے، مگر ان کا دل نہیں کرے گا نا دل۔ آئیں اور لائیں۔ ہاں آئیں لائیں، آپ کا آنے کا بھی دل کرے گا، آپ بتائیں، نہیں کرے گا۔ ابھی آپ کو ایک نیچے سے پوں بجے، چل ہوٹل پہ چلتے ہیں، چل ادھر چلتے ہیں، فوراً جوتے چپل پہنے کے دوڑیں گے، دل کرتا ہے دوڑنے کا۔ یہ قلب کی کیفیت کا آپ از خود جائزہ لیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ آپ کا دل راہ خدا میں جانے کو نہیں کر رہا، آپ کا دل علم دین سیکھنے کو نہیں کر رہا، آپ کا دل مسجد میں بیٹھنے کو نہیں کر رہا، آپ کا دل عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کو نہیں کر رہا۔ اب دل کی یہ کیفیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بگڑتے اتنا بگڑ جائے کہ پھر یہ اتنا معاذ اللہ پھر سیاہ ہو جائے، پھر اس پر نصیحت اثر نہ کرے۔ اور یاد رکھنا کہ قیامت کے روز اس کی جیت ہے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، سلامت والا دل۔ تو اللہ کرم کرے اور ہمارے دل پر، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ نیکی کے کام یہی وقت ہے، کر لیں، یقین مانیں۔ میرے نوجوانوں کو تو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، وقت برباد کرنے کے بجائے، نہ ماں سکھی، نہ باپ سکھی، نہ گھر سکھی، کوئی گھر میں سکھی نہیں ہوتا، سب دکھی ہو جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کے بارے میں تو آپ دوستوں میں بیٹھ کر گلچھڑے اڑا رہے ہوتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مہربانی کر کے اپنے گھر کو بھی غنیمت جانو۔ ویسے بھی نجات پانے والے مدنی پھول جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک مدنی پھول یہ کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے۔ اور یہ وہ دور فتن ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر میں رہنے کو، گھر کے پیوند بن جانے کے بارے میں جو کچھ ارشادات آئے ہیں کہ گھر میں رہو، اس کے کونے میں، یعنی گھر کو ہی، کہ گھر سے یعنی بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، اور گھر کو کفایت کرے اور لوگوں سے زیادہ میل جو نہ رکھے، اختلاط نہ رکھے۔ یہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ روایتیں یہ دور کے لیے اس دور میں ہیں، بالکل ہے نا۔ ہاں، دور
فتنوں کے باب میں جو روایتیں بعض بیان کی گئی ہیں، یعنی آج سے کئی سو سال پہلے علماء اپنے زمانے کے لیے باتیں کیا کرتے ہیں، امام کہ غزالی یہ نے دور اپنے ہے. زمانے کے لیے باتیں کی. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو منہاج العابدین ہے نا، اس میں خلوت کا بیان ہے حضور. اس خلوت کے بیان میں جو انہوں نے لکھا ہے، ایک بزرگ کا قول امام غزالی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارے دور میں خلوت لازم ہو چکی. تو مترجم نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں جب تنہائی، لوگوں سے بیجا میل جول، بیجا اختلاط، اگر یہ لازم ہو چکی تو آج ہمارے دور میں کیا حال ہوگا. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ مترجم جو ترجمہ کرنے والے نے اپنے لکھا، آج ہمارے دور میں کیا حال ہوگا. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. کال چلائیے. مجھے سوال پوچھنا تھا کہ جرابیں پہن کے نماز ہو جاتی ہے، اور کراچی سے میں بات کر رہا ہوں، گارڈن سے. جی حافظ صاحب. جرابیں پہن کے، موزے پہن کر. ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے صحیح وضو کیا ہے. اور ویسے جرابوں کے مسح کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی پاکیزہ موزے پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نارمل ہمارے جو نائلون کے یا یہ کاٹن وغیرہ کے جو ہمارے موزے ہوتے ہیں، وول وغیرہ کے، تو یہ موزے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ یہ موزے تھوڑی سی وضاحت یہ میرا خیال ہے کر دینی چاہیے کہ ہمارے یہاں سردیوں میں پھر ریگزین اور چمڑے کے موزے بھی پہنے جاتے ہیں. تو جیسے یہ نارمل کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، یہ اگر صحیح وضو کرنے کے بعد ہی پہنے، کیونکہ یہ وہ موزے نہیں ہے کہ جن کے اوپر وضو مسح کرنے کی مسا. ہاں اس کے لیے پھر وہ چمڑے کے یا ریگزین کے جو موٹے جو موزے ہوتے ہیں جی. وہ ایک الگ ہوتے ہیں کہ پھر ان پر مسح ہوتا ہاں ہے. ان کی بھی شرائط ہیں، ان پر مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں جو عام موزے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، کال چلائیں. سوال یہ ہے کہ فجر میں تلاوت ہوتی ہے، فجر کی نماز میں، ٹھیک ہے، اور ظہر میں اور عصر میں کیوں تلاوت نہیں ہوتی؟ تلاوت نہیں ہوتی یہ تو غلط ہے. تلاوت تو تمام نمازوں میں ہوتی ہے اور فرض ہے. باقی رہا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر ان دونوں میں تو آہستہ آواز میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اس کی مختلف حکمتیں علماء نے لکھی ہیں. اس میں بنیاد اور اصل یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی کہ چونکہ ظہر اور عصر یہ وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ جس میں کفار، منافقین وغیرہ جاگتے تھے، تو یہ قرآن پاک سے استہزاء یعنی مذاق کرتے تھے. تو یعنی جب بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تھی تو اس لیے آہستہ پڑھا جاتا تھا. مغرب میں یہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے، عشاء اور فجر میں یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو بلند آواز سے قرآن پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تھی. لیکن امام اہل سنت نے اس کی وجہ ایک تصوف کی یہ بیان کی ہے صوفیانہ کہ دن کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت ایک جلال کی سی کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں تلاوت کا جو جہر ہوتا ہے، بلند آواز سے پڑھنا جو ہوتا ہے، اس میں بھی ایک جلال کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت آہستہ تلاوت رکھی گئی تاکہ دونوں طرف بیلنس رہے، جلال اور جمال کا. اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال، لطف، عنایتوں کا وقت ہوتا ہے، کرم کا وقت ہوتا ہے، اور تلاوت کا ایک بلند آواز سے جلال ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت بلند آواز سے تلاوت رکھی گئی تاکہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے جمال، ایک طرف سے جلال رہے. لیکن یہ تصوفانہ بات ہے. اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے. ماشاءاللہ. جی حاجی امین. بڑا اہم ٹاپک تھا شرعی رہنمائی کے حوالے سے، اور اس میں جب اس بات کو واضح کیا گیا، خاص کر امیر علیہ سنت نے بھی جو فرمایا کہ خاص کر جو وفد کے ادارے ہیں تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیں کہ ان کو کافی ایک بڑا تجربہ ہے، کیونکہ کمیٹی یا مسجد کی جن کے پاس خدمات ہوتی ہیں تو یہ تو واقعی بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ تصرف کرنا اپنے طور پر اپنی چلاتے ہیں، تو پوچھتے یہ نہیں ہیں. اس اب پر حافظ صاحب آپ دارالفتہ اہل سنت میں ہوتے ہیں، آپ کو اس معاملے میں کیا تجربہ ہے کہ وفد کے حوالے سے جو عام مساجد کے اندر، امام بھی آپ عام مساجد کے اندر نارملی جو مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کس قدر اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں اور کتنا ان کے اندر ایک شرعی معاملے میں رہنمائی لینے کا اور وہ ایک جذبہ ہوتا ہے اور کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں نارملی طور پر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی یعنی یوں کہیں کہ 100 میں سے یعنی 1%
رہنمائی، بلکہ 1000 میں سے بھی 1% گئے تو غنیمت ہوگا کہ جس کا ذہن ہو کہ ہم نے شرعی رہنمائی لینا ہے. تو بہت بڑی بڑی غلطیاں یہ کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی اپنی ذات کے اوپر تاوان بن رہا ہوتا ہے کہ ان کو خود دینا پڑے، ایسی ان کی بات صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہی جو آپ نے بات کی تھی نا، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بعض تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کام کرنے کے لیے آپ جو چاہے انداز اختیار کریں. غریب کی مدد کرنے کے لیے بھلے آپ امیر کی جیب سے پیسے چھین لیں، ڈاکہ ڈال لیں، آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے بس ایک کام کرنا ہے. اچھا، تو یہ طریقہ کار نہیں. نیکی وہی نیکی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق ہوگی تو نیکی ہوگی، ورنہ تو وہ نیکی نہیں ہے. انہی کی بات کو مانیں گے تو نیکی قرار پائے گی. تو اب ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنی بات کو یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو جس طریقے سے چاہے کریں، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ ان پر ایک متکبرانہ صورت ہوتی ہے. یعنی ملکیت ایک سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے اختیار ہیں، ہم جو چاہیں جس طریقے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں. مسجد بھی بنانے میں بھی انہی نے پیسے دیے ہوتے ہیں بعض اوقات. جی، یعنی یہ سمجھے کہ وہ سب کچھ وہی ہوتے ہیں، جگہ بھی لی ہوئی ہوتی ہے، مسجد بھی خود ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے، فیملی بھی بعض اوقات. تو اس میں بعض اوقات جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا کسی مسجد کے اندر، کہ ہماری فیملی نے یہ مسجد بنائی ہے، تو پھر یہ واقعیتاً اس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ کوئی علماء کی سرپرستی اگر انہیں حاصل نہ ہو تو. یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جب ان سے کہا گیا نا کہ بھائی یہ جگہ یہاں پر یہ یوں نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی یار؟ میری جگہ ہے، میں نے دی ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو جو چاہوں بناؤں. بھائی تم نے دے دی، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، وہی ہوں گے. یا تو آپ دیتے نا اس جگہ کو مسجد کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد کے لیے دی ہے تو میں اس پہ جو چاہوں گا وہ کر سکوں گا. کمال کی بات ہے. میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں صاحب، اگر اس میں بھی غلطی ہو تو اصلاح فرمائے گا. آپ نے کسی کو ایک مکان دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ مکان آج سے آپ کا. اب وہ مکان میں اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی اور یہ سب کچھ کر لیا. آپ کبھی کسی وقت اس کے مکان میں گئے، مکان آپ اس کو دے چکے، تو کیا آپ اس کی اپنی مرضی سے اس کے مکان میں کیا توڑ پھوڑ کرنے کے لیے فرنیچر آگے پیچھے کرنے کی آپ پوزیشن میں ہیں؟ کیا آپ اسے پوچھیں گے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے کریں گے؟ میں نے مکان دیا تم کو، تو کیا یہ آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یعنی ایک عام آدمی کو آپ ایک مکان دے کے اس کی ملکیت میں کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اگرچہ آپ نے دیا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے دیا ہے، مگر آپ اس کے مکان میں بھی جا کر آپ اپنی چیز چلا نہیں سکتے. حیا کریں گے، شرم کریں گے. ایک لحاظ ہے اور ایک مطلب کہ ایک لاجک ہے کہ اب دے دیا مطلب اپنی تھوڑی میں ادھر چلاؤں گا. آپ نے جو زمین اور جو مسجد آپ نے کی، یہ اللہ کے لیے وقف کر دی نا آپ نے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا آپ نے. اب آپ کی وہاں چلانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کہ آپ یہ کہیں گے یا میری چلے گی، جناب چندہ میں نے دیا ہے تو سب سے زیادہ پیسے میرے لگے ہوئے ہیں، یہ پنکھے تو میں نے لگائے تھے، بٹن بھی میں نے لگائے تھے، تو اب لگا کر آپ نے دے دیا. اب آپ بولو کہ میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، یہ میں نے دیا تھا مسجد میں پنکھا، اور آپ پنکھا نکال کے لے جاؤ گے یا میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے. اور کوئی بولے ارے مسجد کا پنکھا میں نے دیا تھا، پنکھا میں نے دیا تھا پنکھا. تو یہ نہیں بول سکتے نا آپ نے ایک چیز اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ کے نام پر دے دی ہے. تو اب اس طرح مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے، اور علماء سے، مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لے کر کرنی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ آپ نے مسجد میں کیل گاڑ دی، کیل ٹھوک دی. یہ کیل غلط لگا دیا آپ نے، نہیں لگانی چاہیے تھی. اب آپ کہتے ہیں غلط لگا دی ہے، اب آپ بولو میں نکال لوں نا. نکال سے پہلے بھی پوچھ لیجئے گا میں نکالوں کہ نہ نکالوں. ایسا نہ ہو کہ نکالنا دوسری غلطی ہو جائے، کہ ایک تو غلطی ہوئی، اب اس کو غلطی کو درست کرنے کے لیے کیسے ہو نا اب دوسری غلطی کریں، تو اس کے لیے پوچھ لیں کہ بھائی یہ میں نے لگا دی، یہ غلط ہو گیا، اب کیا میں اس کو نکال لوں؟ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہتے کہ نہیں اب نکال لیں، اب توبہ کر لیں، یا کہتے ہاں ٹھیک ہے نکال لو. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، یہ شریعت کے، اسلام و دین کے احکام ہیں، اپنی نہیں چلائی جاتی. اپنے اپنے گھر میں بھی نہیں چلنی چاہیے بھائی. سیدھی سی بات یہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا گھر یا ہماری زندگی، اس میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی چلے گا. تو ہر دعوت اسلامی والوں کو تو امیر سنت نے آج مطلب باضابطہ پہلے بھی فرمایا، آج پھر فرما دیا کہ اس کو میری طرف سے، یہ جملے تھے امیر سنت کے کہ میری طرف سے اس کو مدنی التجا مت سمجھیے گا، یہ تاکید کر رہا ہوں میں آپ کو، بلکہ آپ نے فرمایا آرڈر از آرڈر. یہ ایک بڑا مطلب کہ خوبصورت انداز تھا امیر سنت کا، جو عموماً ہم کم دیکھتے ہیں، مگر یہ اسلام و دین سے محبت
اور اسلام و دین کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کروانے کا جذبہ ہے جو آج ہمیں اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والوں تم نے کوئی کام بھی اسلام و دین کے معاملے میں یہ وقف اجارہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مفتیان کرام سے پوچھے بغیر آپ نے مطلب قدم نہیں اٹھانا. اور دعوت اسلامی کا انداز یہ ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے ہم نے دارالفتہ اہل سنت کا ایک شعبہ ہے مکتب افتاء جس سے دعوت اسلامی کے تمام تنظیمی امور کے ہم رہنمائی لیا کرتے ہیں. پھر آپ نے تو تاکید کی دعوت اسلامی والوں کے لیے, پھر مدنی مشورہ دیا تمام عاشقان رسول کے لیے جنرلی طور پر کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیں, کیونکہ انہیں اتنی بڑی تحریک ہزاروں ہماری وفد کی املاک ہیں اور جو تجربات یہاں ہیں وہ تجربات کم جگہوں پر آپ کو ملیں گے. کال لیں. میں عمران اتاری مومن آباد شہر عثمانی کابینہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکر کی مدنی محک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور 11ویں کے مہینے کی ماشاءاللہ پہلا سلسلہ یہ. اور پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ مدنی مذاکر میں جو سوال ہوا تھا کیا نیمبو سے جنات گھر میں نہیں آتے, تو میں نے شاید یہ سنا یا پڑھا تھا کہ نیمبو کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں کوئی مرغا ہو تو اس سے بھی جنات ڈرتے ہیں اور نہیں آتے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ 11ویں کا بھی مہینہ شروع تو نہیں ہوا, انشاءاللہ کل سے اللہ کی رحمت سے ہوگا. لیمو کے حوالے سے امیل سنت نے فرمایا, اور سفید مرغے کے لیے روایت الگ ہے کہ اگر سفید مرغا گھر میں ہو تو اس سے بھی جنات وغیرہ سے جو ہے وہ تحفظ رہتا ہے. تو لیمو کا ایک الگ میٹر ہے, یہی ہے نا, میں جو غلطی تو نہیں کر رہا, سنت میں ہے اور اس کا نہیں سفید مرغے کا ہے, ہم یہ بھی پتا ہے, تو یہ الگ الگ ہے. جی کال چلائیں. میں سجاد جان دارالسلام ٹوبا ٹیک سنگھ سے. پیارے باپا جان کی آنکھوں کے تارے نگران شورا اور حاجی امین صاحب اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں. اگر گاہک کو یہ بتا کر کپڑا دیا جائے کہ اگر ادھار لینا ہے تو 500 کا سوٹ, اگر نقد لینا ہے تو 400 کا سوٹ, کیا یہ بتا کر گاہک کو اگر کپڑا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب تو تشریف لے گئے, مگر اگر کوئی اور شرعی معاملہ نہیں ہے تو ادھار میں چیز کو مہنگی بیچنا اور نقد میں چیز کو اس کے مقابلے میں سستی بیچنا, کہ اگر جیسے یہ پین ہے, یہ پین اگر میں بیچنے جا رہا ہوں تو اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کیش میں لے رہے ہیں تو کیش میں یہ جو پین ہے یہ 10 روپے کی ہے, اور اگر آپ ادھار میں لینا چاہ رہے ہیں تو یہ پین 12 روپے کی ہے. تو ایک مدت بھی طے ہوتی ہے کہ کب تک کا ادھار ہوتا ہے. تو ادھار میں اگر یہ چیز اگر آپ مہنگی بیچتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری کوئی شرعی غیر شرعی شرائط نہیں ہے تو پھر یہ بیچنا جائز ہے. جی جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کیا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں یا 3 سانس میں بیٹھ کے ہی پینا ہے سنت ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کیا ہم اکثر لیٹ جاتے ہیں تو کعبے کی طرف ہمارے پاؤں ہو جاتے ہیں تو یہ کیا گناہ ہے؟ دیکھیں کعبے کی طرف پاؤں ہونا گناہ نہیں ہے, ادب کے بے ادبی میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اور بے ادبی یہ عرف اس سے تعلق عرف و عادت سے کہ جسے لوگ کہیں کہ یہ بے ادبی ہے تو وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کہاں ہیں کہ جہاں پر کیا کعبے کی طرف اس طرح پیر ہونا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ پانی بیٹھ کر پینا اور پانی کی جو سنت اور آداب ہم نے جو بیان کی ہیں اس میں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. یہ اسی کو اختیار کریں تو اسی میں بہتری ہے انشاءاللہ عز و جل. جی کال چلائیں. سب سے پہلے عمران بھائی سے دعاؤں کی درخواست ہے اور میرے کو عمران بھائی سے یہ پوچھنا ہے, سوال یہ کرنا ہے کہ میری گھر والی کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ بہت سختیاں کرتے ہو, پابندیاں کرتے ہو, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, تو ایسا کرنا کیا غلط ہے؟ نہیں, کیسی سختی کیسی پابندی اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو ایسے معاملات کو فون پر پوچھنے یا کال پر یا لائیو پوچھنے کے بجائے آپ اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے رابطہ کریں کہ وہ کون سی سختی ہے, وہ کون سا مطلب کہ وہ پابندی ہے, کہ کیا وہ واقعی ایسی ہے جو غیر شرعی ہے یا وہ ایسی ہے جس میں آپ کو اختیار ہے اور وہ آپ کو اس طرح بیوی کہہ کر وہ گناہگار ہو رہی ہے.
تو یہ تعین انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کا کر سکیں گے. آپ ان سے رابطہ کریں یا ٹیلی فون پر ان سے بات کر لیں. جی حاجی امین. آج ایک بات ہوئی کہ منارہ جو لفظ ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے منارہ کیوں کہا، تو آپ نے کہا کہ آپ سے منارہ سنا اس لیے میں نے منارہ کہا. صحیح نہیں کہا میں؟ بہت اچھا کہا آپ نے. اچھا کہا نا، پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں اس میں بھی اور بھی مزید کہ یہ بھی ایک خوبصورت اصل میں پیر ہے نا، پیر ماشاءاللہ، پیر کو دیکھ کر ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یعنی پیر کو یہ دیکھا جاتا ہے بعض، مطلب یہ دیکھنا کہ پیر صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. پیر کو دیکھ کر خود کو دیکھنا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے عرض کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے. نیت یہی ہے جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا